اربعین یعنی 40واں. تو آج اگر فقط آپ اربعین کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین سے ہٹ کے میں اربعین کی بات کر رہا ہوں. ویسے ہی خود اربعین 40 دنوں کی اہمیت. یہ الگ بات ہے کہ آج کی سائنس بھی ہزاروں سال کے تجربے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر آپ ایک زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی شے کو، تو آپ 40 دن تک اس پر عمل کیجئے تو خود بخود آپ کی لائف کا حصہ بن جائے گا. نماز فجر کے لیے کسی کو اٹھنے میں تکلیف ہے، 40 دن تک یہ کام کرے کہ رات میں جلدی سوئے، صبح اٹھ کے پڑھ لے. 40 دن کی زحمت ہے، 41ویں دن خود بخود اس کی زندگی کا حصہ ہوگا. نماز شب کے لیے آپ کا چونکہ مقام اس سے زیادہ ہے کہ میں کوئی نماز فجر کی مثال دیتا تو میں آپ کے لیے نماز شب کی مثال دوں گا. نماز شب میں اگر کسی کو تھوڑی سی کوئی زحمت پریشانی ہو رہی ہے، 40 دن تک عادت رکھے. اور اس کو بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ نماز شب تو مغرب و عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک طریقہ جو ہم نے بعض مومنین کو ویسے ہی انفرادی گفتگو میں بیان کیا تھا، تو میں اس کو آن دا ریکارڈ بھی کہہ دوں شاید مومنین کے لیے کام آ جائے. وہ یہ کہ آپ تقریباً یہ وہ ایام ہے کہ روزانہ کسی مجلس میں جا رہے ہیں، آپ مجلس میں شرکت فرمائیے، مجلس میں نیاز و تبرک امام حسین علیہ السلام سے استفادہ کیجیے. اور اس کے بعد جب آپ گھر واپس جانے لگیں تو تقریباً آپ کی ڈرائیو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو سکتی ہے جہاں سے آپ مجلس میں جا رہے ہیں. گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی سٹارٹ کی آپ نے، چلتے ہوئے نماز شب کی نیت کی، چلاتے ہوئے گاڑی. یہ سیفٹی آپ کے اوپر ہے، یہ انشورنس میں کہیں میرا کوئی سلسلہ نہ بن جائے. تو کیسے ہوگا یہ؟ اس کا فقہی طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہونے چاہیے. اور باوضو رہنا ویسے ہی تاکید ہے، تو آپ ویسے ہی باوضو رہا کریں مجلس میں. تو آپ نے وضو کیا ہوا ہے، لیکن جب آپ سواری میں، چاہے وہ بس میں سوار ہیں، چاہے پلین میں ہیں، چاہے آپ ٹرین میں ہیں، چاہے آپ پیدل چل رہے ہیں، سفر کے دوران جب آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں قبلے کی شرط ختم ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. تو آپ نے گاڑی وہاں GPS پہ نہیں بڑھانی کہ جہاں پر قبلہ ہے، آپ اپنے گھر پہ جانا ہے. دوسرا یہ کہ سجدگاہ کی شرط بھی ختم ہو جاتی. تو یہی دو باتیں تھیں نا، سجدگاہ نہیں رکھنا آپ نے واجب نہیں ہے، اور قبلہ رخ ہونا بھی واجب نہیں ہے. تو مولانا صاحب کیسے کریں؟ آپ اگر خود گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہے تو اور آسان ہو جائے، گاڑی ڈرائیو کریں تب بھی کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. آپ نے دل میں نیت کی، آہستہ سے اللہ اکبر کا، نماز شروع کر دی. الحمد کے بعد دوسرا سورہ اسکپ کر دینا بھی جائز ہے. اور خالی آپ نے ہلکا سا رکوع کی نیت سے یہ اشارہ کیا کہ آپ کی توجہ بھی رہے، اور آپ نے ذکر رکوع کیا، سر اٹھایا، ہلکا سا ویسے اشارہ. ایسا نہیں کہ رکوع میں کچھ جھکنا ہے تو سجدے میں اور تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہے، بس نیت کی بات ہے. خالی سجدے کے لیے آپ نے سبحان ربی الاعلی و بحمد سیدھا کیا، سر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سبحان ربی الاعلی و بحمد. آپ کی نگاہیں سامنے ہیں، آپ چلتے چلتے نماز شب پڑھ رہے ہیں، گھر پہنچتے پہنچتے آپ کی نماز شب ہو جائے. تو یہ جو مجالس امام حسین السلام کا ایک فائدہ ملے گا آپ کو، وہ یہ ہے کہ آپ واپس جاتے ہوئے نماز شب پوری پڑھ سکتے. تو آپ 11 رکعت نہ پڑھ سکیں تو 3 رکعت پڑھ لیں. تو جب نماز شب کی آپ کی عادت انشاءاللہ ہو جائے گی شروع، تو اسے کتنے دن تک اب ہم کر لیں تو ہماری زندگی کا ایک روٹین حصہ بن جاتا ہے. 40 ڈیز کوئی بھی عبادت، کوئی بھی اچھا کام، آتا ہے کہ کوئی بھی برا کام بھی نعوذ باللہ، لیکن ویسے کہ اچھا کام جو بھی ہوتا ہے وہ 40 ڈیز کے لیے. اب آپ اس میں بہت ساری ریسرچز دے سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی اسکل سیکھنا ہے، آپ 40 ڈیز تک اتنے گھنٹے تک یہ کام کریں، خود بخود آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. تو اس میں بہت ساری باتیں. تو ویسے ہی 40، اچھا مسئلہ یہ اور فرق یہ ہے کہ سائنس اور دین میں فرق ہے کہ سائنس یہ بات کہہ رہی ہے تجربے سے، لاکھوں لوگوں کے تجربے سے. امام یہ بات کہہ رہے ہیں علم غیب سے متصل ہونے کی وجہ سے. اس میں ایکسپیرینس سے نہیں کہہ رہے امام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جو 40 دن کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 40 دن تک توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے وحی کی کہ آپ 40 دن سے توبہ کر رہے ہیں، اب آپ اس وسیلے سے توبہ کریں کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اس وسیلے سے دعا کریں گے تو توبہ قبول ہوگی. تو خود آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 40ویں دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بھی جو مچھلی کے شکم میں گئے تو اس میں البتہ متعدد روایات ہیں. اس میں سے ایک روایت 40 دن کی بھی ہے کہ 40 دن تک مچھلی کے شکم میں رہے اور کہتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں میں آپ سے عرض کروں، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، آپ 40 دن تک مسلسل متوجہ رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور یہ ذکر یونسیہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس 40 دن کی بات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش سے نکال دیتا ہے انسان کو. اس کی توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے. تو اس کے لیے جو احادیث میں ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر اس مصیبت کے بعد انسان اللہ سے دور ہو جائے تو عذاب ہے، اللہ سے مزید قریب ہو جائے تو آزمائش تھی. بڑا سادہ سا قانون ہے. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام کب کہہ رہے تھے اگر وہ 40 دن کی روایت کو مانے؟ بہرحال یہ ذکر تو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا 40 دن تھا یا 7 دن تھا یا مثلا 13 دن تھا یا 14 دن تھا، وہ اس میں اپنی تفصیل ہے، یا 4 ہفتے تھا. لیکن حضرت یونس علیہ السلام آپ تصور فرمائیے گا کہ کمپلیٹلی دنیا سے کٹ آف ہو گئے تھے، اس لیے کہ مچھلی کے شکم میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، بالکل دنیا سے کٹ آف ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار میں نے یہ زیادتی کی، میں نے ظلم کیا،
میں ظلم کرنے والوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ اسے وسیلہ بنا لیں گے اور اسے ذریعہ بنا لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فاستجبنا لہ، بالآخر ہم نے یونس کی دعا کو سنا، ونجیناہ من الغم، غم سے نجات عطا کی۔ آگے ہے آپ کے لیے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، خالی یونس کو نہیں نجات عطا کی، ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بہت معروف آیت ہے، جسے میں نے سنام کلام میں پڑھا، سورہ اعراف کی آیت، جو ذی الحج کی جو 10 دنوں کی نماز ہے مغرب عشاء کے درمیان کی، اس میں یہ آیت پڑھی بھی جاتی ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے کی آیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نجات دے چکے تھے اپنی قوم کو۔ دیکھیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے نجات دے چکے ہیں، یعنی اب وہ فرعون غرق ہو گیا، ختم ہو گیا فرعون۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اپنی قوم کے ساتھ، اللہ نے کہا آپ طور پہ تشریف لائیے۔ کتنے دن کے لیے؟ قوم کو کہہ کے کہتے ہیں کہ میں 30 دن بعد آؤں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وعدہ ہوا تھا 30 دنوں کا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اللہ نے 10 دن اضافہ کر دیا بنی اسرائیل کے امتحان کے لیے، غیبت کو طولانی کر دیا، بالفاظ دیگر غیبت کو طولانی کر دیا اللہ نے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، ہم 40 پہ بات کر رہے ہیں، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، تو اللہ کا جو وقت ہے وہ پورا ہوا 40 راتوں میں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ نے 40 راتوں کو اپنا وقت کہا ہے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ کا وقت تمام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ تم مجھ سے راز و نیاز کرو، 40ویں رات پر وہ وقت تمام ہوا۔ اب جائیے دوبارہ اپنی قوم کے پاس، اس میں بڑے پیغام ہیں۔ 40 دن کے لیے بھی جا رہے ہیں، کہتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اپنے بھائی ہارون اخلفنی فی قومی، میرا آپ جانشین تو میرے جانشین تو بن جائیے گا میری قوم میں۔ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، خالی وہ نبی جو 40 دن کے لیے جائے وہ اپنا جانشین بنا کے جائے، جو ہمیشہ کے لیے پردہ فرما رہا وہ بغیر جانشین کے دنیا سے چلا جائے گا۔ یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس وقت کیا کیا؟ اس وقت سامری نے ایک گوسالہ بنایا سونے کا، اور لوگ گوسالے کو پوجنے لگے۔ اچھا آپ سوچئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزات ابھی دکھلا دیے، وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا ہو گیا، اس نے جو ہے وہ فرعون کے دربار میں سارے سانپوں کو کھا لیا، اس کے بعد اتنا بڑا معجزہ دکھلایا تھا کہ اژدہا پھینکا تو سمندر بیچ میں سے پھٹ پڑا تھا، اس کے بعد ان کی قوم گزر گئی تھی، بعد میں فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ اتنا کچھ دکھلانے کے بعد بھی خالی سامری نے گوسالہ بنایا، اور وہ گوسالہ جو بنایا تھا وہ سونے کا تھا، اور لوگ انسپائر ہو گئے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اس میں ایک بات خالی اور تھی، وہ یہ تھی کہ سامری ایک زمانے میں مطلب حکمت کے اعتبار سے مشہور تھا، اور اپنے اوراد و وظائف کے اعتبار سے تھا، اور کسی مقام پہ پہنچا ہوا تھا۔ تو اس نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی آتے ہیں، جب کوئی فرشتہ آتا ہے وہی لے کے، تو فرشتے نے جس مقام پر قدم رکھا تھا وہ مقام اسے معلوم تھا، وہاں کی مٹی اٹھائی اس نے اور گوسالے میں ڈال دی، اور گوسالے سے آواز آنے لگی، اور لوگ گمراہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ دکھلاؤ اللہ کو، اللہ نظر نہیں آ رہی، یہ نظر آ رہا ہے، تو گمراہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا تو پوری قوم جو ہے گوسالہ پرست ہو گئی، غیبت طولانی ہو گئی، قوم گوسالہ پرست ہو گئی۔ یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا، میں واقعے کو اگر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر پوری ایک مجلس پہ چاہیے، کہ جاؤ ایک ارض مقدس پر، اور وہاں پہنچ کر اس خاص دروازے سے داخل ہو کر سجدہ کرو اور کہو حتہ حتہ حتہ، یعنی پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے۔ وہاں پر بھی اس قوم کی پستی یہ تھی کہ وہاں پہنچ کر حتہ نہیں کہا، حنتا حنتا حنتا، یعنی گندم گندم گندم، دولت چاہیے دولت چاہیے دولت چاہیے۔ تو اس کی سزا کیا دی؟ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے 40 سالوں تک بھٹکا کے رکھا اللہ نے، اب اپنا وطن ملتا نہیں تھا، یہاں بھی 40 ہے۔ اس سے ایک لطیف استخراج یہ ہو سکتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے تو 40 دن کا لیتا ہے، سزا دیتا ہے تو 40 سال کی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، امتحان دے گا 40 دن کا، سزا دے گا 40 سال تک گھومتے رہے، حتہ نہیں کہہ رہے تھے۔ امیر المومنین قائد الغر المحجلین نے فرمایا انا باب حتۃ فی ہذہ الامہ، اس امت کے لیے لفظ حتہ میں ہوں۔ مجھے سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔